अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। अदालती इस्लाहात केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सियासी लोग इंसाफ पर मबनी नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालत उज़्मा की जानिब से एक ऐसे वक्त में ये रिमार्क सामने आ रहे हैं जब हुकूमत की जानिब से हर गुजरते दिन के साथ अदलिया पर तशद्दीद तनकीद की जा रही है। और आज भी पार्लियामेंट में जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से शदीद जो 3-2 का फैसला है उस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अदालत का एहतराम भी करते हैं, लेकिन अदालत हमें बता रही है कि हम मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा कि ये ट्रेस पास है। मजीद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी है। एक नहीं, जितने दिन की मांगते हैं उनको जो है कार्रवाई जो है उनको दें। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दें और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब स्पीकर कि आप कस्टोडियन होते हुए इस हाउस के, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। और नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने मजीद क्या कहा आज, चूँकि वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को ही वज़ीर आज़म तमाम प्राइम मिनिस्टर्स का चाहे जिस भी जमात से उनका ताल्लुक हो उनको प्रोटेक्ट करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट का काम है। क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो की तो उन्होंने गर्दन ली, फांसी की सजा सुनाई। 2 वज़ीर आज़म को जो है उनके नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिया। मियां नवाज शरीफ को ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेना जो है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये हमारा फर्ज है जनाब, ये किसी भी पार्टी का हो। हमें अपने तफरके भूलकर, अपनी तफरीक और अपने तनाज़े भूलकर इस अदारे की सरबुलंदी के लिए, इस अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने जा रही है और उन पर शदीद तनकीद करते हुए और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया हुआ है इजाज चौधरी साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया रेफरेंस कल तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रही है। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एतजाज़ साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल के हवाले से जो समाअत जारी थी उसमें सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब किया गया है। पार्लिमानी जो कमेटियों की भी जो मिनट्स हैं उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है और साथ साथ आज ही के दिन पार्लियामान में बड़ी तकारीर की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी 3-2 का जो फैसला था, पहले देखा गया कि जी 2 जजेस रिक्यूज़ हो गए, बाद में उन्हीं को शामिल कर लिया गया। तो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तदा की कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी लिखें कि वो अदालती प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड दें। इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं सर, और ये कहाँ लेके जाना चाह रही है मौजूदा हुकूमत इस मामले को? नहीं, अब तो मुझे आज तो जाहिर हो गया और मैं अपील करूंगा कि जदीद गुजरे कि कोई कबल अज़ वक्त या कोई, अब कबल अज़ वक्त तो क्या, अब तो बहुत देर भी हो गई है, कबल अज़ वक्त तो कभी था लेकिन आप इनको पार्लियामेंट्री फ्लोर पे जो तकरीर भी करते हैं या बाहर भी करते हैं इनको करने दें। और ये बनना चाह रहे हैं आप सियासी शहीद, ये चाहते हैं कि इनको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए कंटेम्प्ट में। मैं पहले भी सोचता था कि ये एक रास्ता है जो अदलिया इख्तियार करेगी, पर अगर उन्होंने नहीं इख्तियार किया तो अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं। ये बनना ही चाहते हैं सियासी शहीद। आज जो बातें की हैं ख्वाजा आसिफ ने, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि वो कहते हैं कि मेरा गला काटो और सियासी तौर, और सियासी ये है कि हमें सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दो, शहबाज शरीफ को कर दो,
رانا ثناءاللہ کر دو, خواجہ آصف کو کر دو, مریم کو کر دو, اور پھر آپ الیکشن لڑو, اور ہم ایک شہادت کی ٹرین لے کے اور اس پہ بیٹھ کے اور سفر کریں آس پاس. اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے اتنی سخت, اتنی شدید اور سنگین تقریروں کا جیسے خواجہ آصف کی ہے یا مریم کی ہوتی ہے. اتنی کوئی ہے وجہ ہے ہی نہیں. اب بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ بڑی جلدی سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ دیش میں آ جائے سپریم کورٹ اور عمر عقاب الیال بھی اور باقی ججز بھی. اب تو وہ کھل کے کوئی ایک جج کی تمیز نہیں کر رہا ہے ایسا. وہ جب کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے پر پارلیمنٹ کی اختیارات کے لیے لڑیں گے, جب یہ کہتا ہے خواجہ آصف یا کوئی, تو وہ اصل میں اب چاہتا ہے کہ میری ایگنی کو ختم کرو, آئی ایم ان سلائیڈنگ موڈ, اور میری ایگنی کو جتنی جلدی وہ ختم کرو. اب وہ ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں, خواجہ آصف ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے. مریم بی بی کی کل جو تقریر تھی وہ ڈیسپریشن کی تھی, ہر جملے میں عمران خان تھا. عمران خان کو تو اتنا بنا دیا مریم نے, اتنا بڑا بنا دیا, تو مجھے بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ کوئی اتنی چیز تو نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا ہے. اور وہ بنایا یہ پی ڈی ایم نے سارا اور نون لیگ نے. اب ابھی یہ شازیہ مری تقریر کر رہی ہیں, بہت اچھی تقریر کی ہے, بہت اچھی تقریر کی ہے, اور بڑی اس میں جاندار باتیں کی ہیں, اور بڑے طریقے سے مہذب انداز سے کی ہے. اور یہ تو اب جو پی ایم ایل نواز چاہتی ہے کہ ان پر یہ قانون کا بار ہو اور جلدی ہو. بہت ڈیسپریٹ ہو گئے. دے وانٹ ٹو بی sentenced for contempt and accordingly as a collateral and immediate phase be disqualified. یہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو, فوراً ہو. رائٹ, اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں آخری حدود تک جائیں گے, پارلیمان کے اختیارات کے تحفظ تک. آخری حدود یہی ہوگا پھر؟ نہیں, وہ تو آخری حدود تک بالکل یہی ہوگا. یہ تو آخری ان کے لیے نہیں ہوگا نا, یہ تو ایک بگننگ آف اے نیو جرنی ہوگا. وہ تو کہیں گے کہ سب ملے ہوئے ہیں, سب رلے ہوئے ہیں, اور یہ ایک سیکشن آف دی عدلیہ ہے, اور پیچھے ان کے ساری اسٹیبلشمنٹ ہے, بلکہ ملٹ ایبلشمنٹ ہے. تو وہ ملٹ ایبلشمنٹ کہتے ہیں نا, ملٹری اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ملا, تو وہ ان کے پیچھے ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں جتنا جلدی ہو شہید بناؤ, یہ تنگ آ گئے ہیں بڑے بڑے. اب کل کوئی مقابلہ تو نہیں تھا, میں کوئی عمران خان کا ایڈمائرر اتنا نہیں ہوں, پر کل کوئی مقابلہ تو نہیں تھا دونوں ریلیز کا. مریم تو جب سے لندن آئی ہیں ان کی ریلیز میں نہ نمبر رہ گئے نہ جان رہ گئی, نہ ہی نمبر ہے نہ ہی کوئی انتھوزیاسٹک ان کے بارے میں ہوتا ہے. جس طرح بندے اپنے ہی لے کے آئے ہیں. اور اب کل تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی, اس میں بہت وسیع تر گراؤنڈ ہے, پر گھر کے اندر ہی جاتی عمرہ کے اندر ہی انہوں نے جلسہ کیا ہے. اور وہ جلسہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے, کوئی انتھوزیازم بھی نہیں تھی. اور ادھر خان نے ایک واقعی بہت بڑا جلسہ کیا, ریلی جو ریلی جو نکالی تھی. جی, بڑے اعتزاز صاحب آپ نے کہا کہ یہ سیاسی شہید اگر بننا چاہتے ہیں اور ان کو بڑی جلدی ہے, ایک سوال یہ کہ عدالت کی جانب سے پھر کیا کسی حکمت عملی کے تحت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ اور کیونکہ یہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سہولت کاری پرووائڈ ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سیاسی شہید بن کے وہ ایک بیانیہ کی تلاش میں اور بیانیہ لے کے جاتے ہیں تو عوام میں ان کو پذیرائی ملنی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو شاید ویسے بھی نہ مل, کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہوا ان کے سیرے, اور آج کل بہت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کرایا سپریم کورٹ میں. انہوں نے پہلے بھی چیف جسٹس کے ساتھ نہ کرنے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ نہیں چیزیں کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. یہی چیف جسٹس تھا جس نے عمران خان کی حکومت کو افیکٹولی immediately ختم کیا by restoring the no confidence motion and killing the speaker's ruling. بالکل. تو اس دن تو بڑے رات کو 12 بجے پہنچے ہوئے
मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उसको, नहीं करना चाहिए था चीफ जस्टिस को ऐसे। पर बहरहाल मैं जो उनके सही इकदाम हैं उनको सही कहता हूँ, जो गलत है उनको बरबला कहता हूँ गलत है, या क्या कोई भी लेवल हो। पर यहाँ तो आके बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि अब खुदा के वास्ते आई होप द जजेस डोंट गेट इनटू अ टैंगल और डोंट गेट इनटू एन ईगो। ये तो कर रहे हैं, कौम सारी देख रही है, ख्वाजा आसिफ को भी और मरियम को भी और वो जावेद लतीफ को भी, जिस तरह की जबान और जिस तरह की लहजा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आओ हमें मारो, हमें भड़काओ कंटेंट के अंदर और डिस्क्वालीफाई करो, ताकि हमारा एक बयानिया बन जाए, क्योंकि हमारे साथ तो यही ट्रीटमेंट होती है। वो एक अपनी नई ट्रक और अपना नई ट्रेन चलाना चाहते हैं, जिसमें मजलूमियत उसके आगे लिखा हो और मजलूम उसके पीछे लिखा हो, और वो ट्रेन खैबर से लेकर कराची तक और दाल बंदीन से लेकर वागे तक वो घूमती फिरे। इनके तो अब तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया, एंड आई बेग ऑफ द जुडिशरी के खुदा के वास्ते अब इतनी अरसा प्रोवोक नहीं हुए, लोग सारे तंग आ गए इनके लहजे से, इनकी जबान से, इनकी तरफ तबर्रों से, और जो कुछ इन्होंने चीफ जस्टिस को कह लिया, जजेस को कह लिया। अगर आपने अभी तक इतनी देर तक बर्दाश्त किया है तो अब खुदा रहा इनको बर्दाश्त करें, इनको कहने दें, बोलने दें, जो मर्जी कहते हैं कहें और जो मर्जी करते हैं करें। जुलूस ले जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप उसको बर्दाश्त करें। ये जो मर्जी कहें कि ये अदलिया बिल्कुल काफर हो गई है, आप बर्दाश्त करें, और अब इनको ये मौका ना दें, क्योंकि दे आर सीकिंग दैट। उनकी विजन फोकस हो गई है इस पे कि हमें चाहिए कि जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल हमें तलब करके और डिस्क्वालीफाई। राइट, बट एतजाज साहब साथ में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अदालत जो है वो अपना घर फिक्स करे पहले, जो और 15 जजेस के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये सवाल उठाया, साथ साथ ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। नहीं, ये तो नून वालों की तरीका ये है कि दोनों तरफ का रास्ता खुला रखते, पतली गली भी और खुली गली भी, कुशादा गली भी, जनूब की तरफ भी और शुमाल की तरफ। अब आप देखें कि एक तरफ हॉक्स लगे हुए हैं, ये हॉक्स हैं, ये जो कह रहे हैं मरियम और ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ और एहसन इकबाल और राना सनाउल्ला कि हम बात ही नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ के लिंगो के करीब है, और इन्होंने भी ये जबान इस्तेमाल की है कि जब हम बेंच को ही नहीं मानते तो हम उसके फैसले को किस तरह माने। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने पहले से कह दिया हमने नहीं माना। और ये जो कहते हैं कि हम हर हद तक जाने को तैयार हैं, ये तैयार हैं इसलिए कि ये अब सोच रहे हैं कि वो खान पे फायर भी हो गया, खान पे जख्मी भी हो गया, खान 121 केसेस भी बना दिए उन पर, 121 केसेस भी बना दिए। उसके घर का गेट भी क्रेनों से उठा के फेंक दिया बाहर, और उसके घर पे हंगामा भी बोल दिया। वो खड़ा है और वो बहुत बड़ी रैली कर रहा है कंपेयर टू कल। तो इनको बहुत डेस्परेशन हुई होगी। मरियम इज देयर स्टार कैंपेनर अनडाउटेडली, विदाउट ए डाउट, उसके मुकाबले में और कोई नहीं है वहाँ पर। वो उसके भी ये हशर हो गया। अब तो ये बहुत ज्यादा और डेस्परेट हो जाएंगे और होंगे। तो इनको नून वालों को बिल्कुल कुछ ना कहें, जजेस कुछ ना करें, कोई नोटिस ना भेजे कुछ। हाँ, ये अच्छा किया उन्होंने। अब तो मैं देखता हूँ कि बुला के उनको कहा है कि आप अपना मौकफ दें, ये इशू है हमारे सामने, और 8 तारीख को आप अपना रिप्लाईज दें सारे। तो वो रिप्लाईज दें, उनको सलीके से लेके चलते जाए और फैसला करें उस क्वेश्चन का जो ये कहती है कि जो इंतखाबात है वो असेंबली की तहलील करने के 90 दिन के अंदर होने चाहिए। आइन में क्या ऐसा है कि नहीं है? और अगर ऐसा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो उस फैसले की अमल दरामद कराने के लिए हमें जज साहबान को क्या करना चाहिए?
اس پہ فوکس رکھیں اور کچھ نہ ادھر ادھر. بڑے اعتزاز صاحب، یہ جو حکومتی سائٹ کہتی ہے کہ جی 90 روز کی تو آئین کی جو وہ پروویژن ہے اس کی تو خلاف ورزی آلریڈی ہو چکی ہے، اور کلیئر انڈیکیشن ان کی طرف سے ہے کہ 14 مئی کو انتخابات تو نہیں ہونے جا رہے، یہ اس کے لیے فنڈز بھی نہیں دیں گے، یہ اس کے لیے سیکیورٹی بھی پرووائڈ نہیں کریں گے، تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اعتزاز صاحب کیا لیگیلٹی رہ جاتی ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو 90 دن کے بعد آن دی 91st day, that is would be I believe last month on the 14th, as far as the Punjab Assembly is concerned, and 18th as far as the Khyber Pakhtunkhwa Assembly is concerned. وہ تو illegal ہو چکا ہے. وہ تو جو دستخط کرتا ہے اب محسن نقوی, unfortunately, alas, I have to give you the position as I see it in law. میں کلینکلی دے رہا ہوں, وہ انلیگل ہو گیا ہے. اس کے لیے تو اس عہدے کو مزید رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ اعظم خان یہاں آ کے تھرو ان ہز گلو اینڈ سے کہ جی میں تو گھر جا رہا ہوں, کیونکہ میرا تو اختیار ہی نہیں ہے. 90 ڈیز کا اختیار تھا. 90 ڈیز سے 111 ڈیز اسٹریچ ہو سکتا ہے اگر الیکشن کرا رہا ہو وہ کیئر ٹیکر رجیم. کیئر ٹیکر کا پرپز الیکشن کرانے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور وہی نہ کر رہا ہو, وہ اور کام لگا ہوا ہو, کبھی عمرے پہ جا رہا ہو. چیف منسٹر جب اسے پتہ لگ جائے کہ یہ حملہ میرے سسر کے بھائی کے گھر پہ ہونے لگا ہے, اور یہ طے کر لیا ہے رانا ثناء اللہ کی لیول پہ ہوم آفیسر اور پولیس نے کہ یہ حملہ کرنا ہے, تو وہ اپنے آئی جی کو بھی لے کے اور ڈی آئی جی کو بھی لے کے, یا وہ ساتھ بھاگ نکلے ہوں گے, وہ سعودی عرب چلا جائے عمرہ کرنے کے لیے. ایز اے ان ٹائملی عمرہ ہے, اور بڑی اس میں کوئنسیڈنس ہے, بڑا اتفاق ہے یہ. تو اور اتنا بڑا حملہ کہ وہ بول رہے ہیں اس سے اے پی سی سے آرمرڈ پرسنل کیریئر سے اس کا گیٹ, میرا گیٹ سے توڑا تھا زبیر نے, ایس پی میر زبیر نے. اسی طرح آرمرڈ پرسنل کیریئر نے 18 نومبر 1992 میں جب بی بی شہید نے لانگ مارچ کی تو لیاقت باغ اور کال دی ہوئی تھی, اور میں نے اپنے گھر پہ کوئی 200-300 ورکر ٹھہرایا ہوا تھا, بسیں کھڑی کی تھی. پولیس نے رات کے 2 بجے ہلہ بول دیا, اور وہ پہلا کام یہی کیا کہ وہ اے پی سی کے ذریعے گیٹ کو مارنا شروع ہو. پھر وہ کافی ہوا, ایک دنگا ہوا بٹوین دی ورکرز اینڈ دی پولیس, اور پولیس پسپا ہو کے بھاگ گئی مال روڈ کی طرف. تو یہ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے دیکھا ہوا ہے کس طرح ہمارے ورکرز کو پیٹا گیا, اور کس طرح وہ دل جگری کے ساتھ وہ جالا واپس لڑا ہے. کمال ہی کر دیا. رائٹ. اعتزاز صاحب، آئین کہتا ہے کہ 2 جو ادارے ہیں ان کو بے حد اختیارات حاصل ہیں, سپریم کورٹ اور ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیا اس وقت چیف الیکشن کمیشنر جن کو بہت پاورز ملے ہوئے ہیں آئین کے تحت, وہ آرڈر دے سکتے ہیں حکومت کو فنڈز جاری کرنے اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے؟ بالکل دے سکتا ہے. وہ آرٹیکل 220 بالکل بڑا کلیئر ہے. ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی, subordinate judicial authority, but every executive authority comes directly under him in the election area, in the electoral area, jahan election ho. There is no doubt in that. وہ بالکل کہہ سکتا ہے. لیکن وہ تو اب ملا ہوا ہے نا, he is dancing to the tune prescribed by Muslim League Nawaz. اور ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈانڈے بہت لندن میں ملا دیے گئے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, اور یہ بڑے کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ اب وہ خاص وہ مریم تو کہتی ہے آپ نے تو معاہدہ کیا تھا کہ یہ کریں گے, یہ ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, ہمارا حریف اندر جیل میں جائے گا, اس پہ مقدمات چلیں گے, اور پھر ہم الیکشن لڑیں گے, پھر الیکشن ہوگی. وہ بی بی نے تو سارا وہ پلان ہی ڈسکلوز کر دیا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ خواجہ صاحب اور
جی بٹ اعتزاز صاحب इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आज को वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये अपने ओहदे से बरतरफ हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का उनका इरादा है कल के रोज और एक रेफरेंस दायर किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आपको लगता है ये दुरुस्त इकदाम होगा? इसमें कौन फाइल करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। भाई उसको हटा लेंगे तो क्या इलेक्शन हो जाएंगे? नया चीफ इलेक्शन लगेगा, राजा रियाज और शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान में मिलके उनकी मशावरत से, जी मशावरत से वजीर आजम पाकिस्तान और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से नया ताज़ा दम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नामजद हो जाएगा। इस पे तो बड़ा मलबा पड़ा हुआ है, इस पे तो बहुत मलबा पड़ा हुआ है, इसको तो फिर भी शायद किसी दिन ख्याल आ जाए कि मैं इतना मलबा लेके कहाँ लौटूंगा इस दुनिया से वापस। तो लेकिन नए को तो कोई नया तो बिल्कुल ब्रांडिशिंग द सॉर्ड लेके निकलेगा। ये तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई किसी ने भी फैसला किया है ये दरी हालात, तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज को मजीद सैंक्शन करना चाहता है। आगे ही इनकी बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन द इलेक्ट्रल मशीनरी पर्टिकुलरली इन पंजाब, और अब उनका और बढ़ जाएगा इन्फ्लुएंस। कैसे में अच्छा फिर नया इलेक्शन कमिश्नर के 2 महीने आए ही ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 महीने आए ही ना, वो तो वायदा होगा उनमें, सेटलमेंट होगी, नाम पे एग्री करेंगे। अगर वो एग्री कर गए किसी नाम पे कोई लेना हुआ हलाकू खान, तो वो 2 दिन में 1 दिन में हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन को पोस्टपोन कराओ और कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच भी उसको इलेक्शन को दोबारा ऑन दी रेज ना ला सके, तो वो कहेंगे राजा रियाज और प्राइम मिनिस्टर मिलके बैठेंगे और कहेंगे जी एग्रीमेंट नहीं हो रहा। रोज प्रेस नोट आ जाएगा आज भी एग्रीमेंट, आज राजा रियाज राइट, और ये मामला फिर जो है इन्हीं के हाथों फिर इदारों की तरफ बढ़ेगा, तो उसमें भी इनको खटाई में पड़ जाएगा। रिमूव करना चाहिए, ना रिमूव करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ना रिमूव करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को until the assembly is dissolved, and वो डिसॉल्व करे और उस वक्त तक तो, और ना उसको रिमूव करना चाहिए थ्रू कंटेम्प्ट और थ्रू एनी अदर प्रोसेस। अब तो उनको सियासी शहीद भी बनाना चाहिए। अच्छा राइट एतजाज साहब, और एक आखिरी ब्रीफली एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जजेस को जो इशाया दिया गया, उसमें जस्टिस काजी फाइज़, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब उसमें शरीक नहीं हुए, ऑल्दो उस पर सवाल और सोशल मीडिया में भी बड़ी डिबेट हो रही है कि वो पार्लियामेंट आ जाते हैं तकरीब में लेकिन वो इशाया में नहीं गए, तो आपको लगता है एक सही मैसेज गया होगा? हाँ नहीं, कोई मैसेज काजी साहब ने अच्छा नहीं दिया, क्योंकि देखें कोई इतनी दुश्मनी तो नहीं है, कोई कुफ्र और इस्लाम वाली जंग तो नहीं है। ये तो वो शबनम शकील के शेर को और ज्यादा उन्होंने पुख्ता कर दिया है। शबनम शकील कहती हैं ये खैर और शर की बात नहीं है, यहाँ तो बस टकराव हो गया है अना का अना के साथ। तो ये लगता है ये काजी साहब ने को अना गिरी की है, और मैं समझता हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसे माहौल में तो जाना चाहिए था। और बहुत सारी दरारें खत्म होती हैं, और ये जजेस में काफी जजेस में ये एहसास हुआ है कि इस वक्त हुकूमत जो है हमारे और हमारे रिश्तेदारों के वसीत तरीन रिश्तेदारी दायरा में सबके फोन टैप कर रही है, उसके ऑडियो बना रही है, जिस तरह ये उम्र और एतजाज साहब आने वाले दिनों में, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जी मज़ीद इस किस्म की मुहिम को जो है वो ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई देगी जब मज़ीद ऑडियो लीक्स जो है और उसमें टारगेट किया जाएगा, माजरत के साथ आला अदलिया को टारगेट करने की कोशिशें जो है वो उनकी जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब हमसे बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।
ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और मुज़ाकरात जो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इस वक्त जारी हैं, उसमें से क्या निकलेगा, उसका ऊँट किस करवट बैठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों साइड से बड़ी इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, साथ साथ बयानात दर बयानात, वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल जो है वो जारी नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ ही 14 मई को जो इलेक्शंस होने हैं पंजाब में, उस हवाले से तो एक क्लियर इंडिकेशन भी नज़र आ रही है कि हुकूमत राजी नहीं लगती कि वो इलेक्शंस की तरफ जाए। बहरहाल क्या उसमें से दिखाई दे रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुख करेगी और रेफरेंस दायर करेगी। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज पार्लियामान में भी बड़ी जो है धुआंधार तकारीर जारी थी। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देगी, और जो इख्तियारात के हवाले से पार्लियामेंट के कहा जा रहा है और जो अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, 3-2 के फैसले पर बार बार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत अपोजिशन से, और दूसरी तरफ इस किस्म के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी, जहाँ पे इमरान खान साहब की वो कहते हैं सिस्टम में अभी भी सहूलतकार मौजूद हैं। मुज़ाकरात से क्या निकलते हुए दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उम्मीद बहुत कम है और खदशात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बड़ी वजह ये कि दोनों तरफ से एक जो ब्रिंकमैनशिप है और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है, पीटीआई ने भी ली हुई, जैसे इमरान खान ने भी फरमाया कि जी 14 मई तक वो असेंबली डिसॉल्व करें। वो कि उनके जो दीगर रहनुमा पार्टी को ये कह रहे हैं कि जी हम जो है अगस्त सितंबर को भी कंसिडर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा इस वक्त मसला हुकूमत के साथ है। हुकूमत में गालिबन एक जो वहां पर, क्योंकि ज़रा एक मोनोलिथ तो नहीं है वहां पर, आपको पता है बहुत ज्यादा धड़ेबंदी है, PMLN में खुद है, उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें उनमें भी है, तो उनमें गालिबन कुछ लोग चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले बातचीत के जरिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ताकतवर मौसर लॉबी ऐसी है जो समझती है कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, और अगर गुफ्तगू की भी जाए तो उसको सिर्फ गुजारने के लिए आप इस्तेमाल करें। उसका फिर आपको इंडिकेशन नजर आता है, ख्वाजा आसिफ हो गए, वो लतीफ साहब हो गए, जावेद लतीफ साहब हो गए, और दीगर उनके कई रहनुमा जो है बहुत सख्त लबो लहजे में बात कर रहे हैं। तो उसमें जाहिर है कि खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है और हमारे सियासतदान को जिस बालिगुल नजरी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बुरहानों में घिरा हुआ है। इस वक्त सवाल इमरान खान की कामयाबी या नाकामी का नहीं है, या शहबाज शरीफ की कामयाबी या नाकामी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान इस वक्त जितना जल्द हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, कोई रोड मैप पे ये लोग मुत्तफिक होंगे, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, तो ये मुल्क के लिए अच्छा है। अगर नहीं मिलता अलीना साहिबा, तो उसका मतलब ये कि ये जो जुतम पेदार है और ये जो एक पूरा एक इंतशार है, ये कैफियत जारी रहेगी। इसमें बेशक ही हुकूमत भी करते रहे अगले मतलब अक्टूबर तक, क्या उसके बाद भी करते रहे, तो उससे कोई मतलब है भला तो होने नहीं जा रहा मुल्क का। क्योंकि जिस किस्म के हमें इस्लाहात की जरूरत है, उसके लिए पहली शर्त ये कि किसी किस्म का इत्तेफाक राय हो कौमी, जो बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा। उसके नतीजे में हमारी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं, पार्लियामेंट खुद मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ा है, जो स्टेट के बेसिक फंक्शन है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हत्ता कि सेंसस जैसा मसला, उस तक में आप देखें डिवीजन है। तो इतनी जब तकसीम हो गई हो, तो कहीं से तो फिर उस चीज को दुरुस्त करने का काम शुरू होना चाहिए, और वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी बदकिस्मती है जनाब। राइट, बट आमिर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की जमात का भी मुतालबा कि जी बजट से पहले इलेक्शंस हो जाएं, ये मुतालबा दुरुस्त है? क्योंकि अगर जो नेशनल असेंबली है उसकी मुद्दत 13 अगस्त को कंप्लीट होनी है, और आइन कहता है विदिन 60 डेज, 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर की डेट दी गई। तो उससे पहले अगर वो एक वक्त में इंतखाबात चाहते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जी बजट से पहले इंतखाबात होने चाहिए। क्यों? देखिए, मखसूस हालात में होता ये कि जब बजट जो होता है वो आपका अगले बरस का कमिटमेंट होता है, ठीक है ना, कि अगले बरस आपकी क्या पॉलिसीज होंगी। अब पाकिस्तान को आपको माशी हालात मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये जाती भी हुकूमत बजट दे के जाएगी, तो ये इलेक्शन का बजट देगी, है ना। इलेक्शन का बजट का मतलब ये होगा कि पॉपुलिस्ट बातें करेगी, ऐसी बातें करेगी कि जिसका रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं होगा। कोशिश करेंगे अवाम को खुश करने की, ठीक है। जब फर्ज करें इन्होंने अवाम की तो बेहतरी होगी कहीं ना कहीं, सॉरी, अवाम की उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी फिर कहीं ना कहीं, जब अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए इलेक्शन ईयर में बजट प्रेजेंट, और नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स का रवैया देखा गया है कि आखिरी बजट वो अवाम को कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह से कह भी रहे हैं कि पॉपुलर बजट अवाम को रिलीफ देते हैं, तो वो चाहेंगे अवाम को रिलीफ मिले।
عوام تو علینا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے تو پھر آپ نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دیں گے تو پھر آپ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ آپ اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے جائیں گے۔ ابھی جو ہے ہمیں انہی پالیسیز پر بیلٹ ٹائٹننگ کی جو آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہوا ہے، ان پالیسیز کو جاری و ساری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ نے بجٹ دیا اس کے بعد آپ الیکشن ہار گئے، ٹھیک ہے نا، پھر نئی حکومت آئے گی، وہ ظاہر ہے کہ اس میں رد و بدل کرے گی، تو جو کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ فرض کریں میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم جیت جاتی ہے تو پی ڈی ایم کیا ان حالات میں چلا سکے گی؟ نہیں چلا سکے گی۔ پی ٹی آئی آئے گی، چلا سکے گی؟ نہیں چلا سکے گی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھوس پالیسیز ہوں، لانگ ٹرم ہوں۔ دیکھیں اصلاحات میں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، بالکل وہ اصلاحات جو میں مطلب ہے آنے والے کل میں کرنی چاہیے تھی، بلکہ گزشتہ کل میں کرنی چاہیے تھی، وہ ہم آج بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اب اگر تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک جینوین کنسرن ہے پی ٹی آئی کا۔ میں ریگارڈلیس آف یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی درست ہے غلط ہے، لیکن بطور جو میں نے تھوڑا بہت اس کو اکانومی کو کور کیا ہے اور میری جو اکانومسٹ سے بات ہوتی ہے، تو اس کی میں روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں کوئی ایسی حکومت دے کہ جس کا کمٹمنٹ ہو اگلے برس کے لیے، اگلے 5 سال کے لیے، تاکہ ہماری پالیسیز میں تسلسل رہے، تسلسل بھی آئے، اور جو غیر یقینی کی صورتحال جی اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت ملک میں، جس کا خمیازہ جو ہے تمام شعبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک ریپرکشنز، اس سے نجات حاصل کی جا سکے۔ بٹ عامر صاحب، جہاں پہ پارلیمان کے اختیارات پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بڑے تقاریر کی جا رہی ہیں وزراء کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کے اختیارات کی انکروچمنٹ ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس چیز پہ فضیتہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جیسے سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، اب سپریم کورٹ کے پروسیجرز میں پارلیمنٹ کو جانے کا اختیار نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، اس میں بالکل ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے جو چیف جسٹس اس کے اختیارات محدود کریں کسی بھی طرح سے۔ بالکل اسی طرح جیسے وزیر اعظم کے نہیں ہونے چاہیے، یا آرمی چیف کے نہیں ہونے چاہیے، یا کسی کمپنی کے سی او کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ورنہ تو ہر جگہ پہ آپ یہ کلیہ لے کے جائیں گے کہ جناب 3 لوگ جو ہیں سینئر موسٹ وہ فیصلہ کریں گے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہمارے یہاں ایک چیز چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں if it is not broken don't try to fix it۔ Exactly۔ ابھی تک یہ چیز ڈیلیور کر رہی تھی نا ہمارے یہاں، اب کیونکہ سو موٹو ہو گیا اور حکومت کو تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور بدنیتی سے کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر فرض کریں کرنا ہے تو اس کے بارے میں جو میں نے قانون دان حضرات سے بات کی، آپ نے بھی کی ہوگی، ان کا کہنا ہے جو کانسٹیٹیوشنل اگر امینڈمنٹ کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ سپر میجورٹی۔ پارلیمنٹ سمپل میجورٹی پہ نہیں کر سکتی، پھر پارلیمنٹ جو ہے کوئی بھی قانون سازی آئین کی اسپرٹ کے خلاف، آئین کی روح کے خلاف نہیں کر سکتی۔ روح آئین کی یہ کہتی کہ عدلیہ جو ہے آزاد و خود مختار ہوں گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کے اوپر جو وہ پڑھا جا رہا ہے، ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ میرے خیال میں بڑی افسوسناک ہے۔ اور اس کے نتیجے میں میرے خیال میں یہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بہت ہی امیچور ان کا رویہ ہے۔ آج تو یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ اب آخری حد سے کیا مراد ہے ان کی، عامر صاحب؟ اب ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ساری جو ہوتی ہے نا پوسچرنگ، جو گفتگو ہم لوگ بہت ہی مار دھاڑ والی کرتے ہیں، مولا جٹ کی فلم بنا کے کرتے ہیں ہم، تو میرے خیال میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ اگر اپنے اختیارات میں کام کرے گی تو بالکل کر سکتی، کرنا چاہیے، اس کو جو آئینی تحفظات حاصل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیز کر سکے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے، یعنی کہ جو آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ کل کو یہ کہہ دی یہاں پہ منارکی ہوگی تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ عدالت شوٹ ڈاؤن کر دے گی نا۔ دیکھیں فکر کیا ہے تو پارلیمنٹ کو، اس پارلیمنٹ کو فکر یہ ہے کہ جو نیب قوانین اس وقت ریویو کے اندر ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اس کا تعلق 99.999% پاکستانیوں سے نہیں ہے، 0.00 پتہ نہیں کتنے % پاکستانیوں سے ہوگا، چند 100 لوگوں سے ہوگا، ہے نا؟ اس کے لیے آپ نے قانون سازی کر دی، بلکہ چند 100 بھی نہیں ہوں گے، کچھ درجن ہوں گے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے لیے آپ نے قانون سازی کر دی۔ آپ نے کہا جی ہم بدعنوان عناصر کو، جو کرپشن ہے اس کو ہم وہ کریں گے، مطلب سپورٹ کریں گے، سپورٹ نہ بھی کریں تو اس کو تحفظ دیں گے، اس کو ہم یقینی بنائیں گے کہ سزا نہ ہو۔ تو یہ چیز ان کو پریشانی کا باعث ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی من پسند کی عدالتیں اور ان کے من پسند کے وہ ہوں، ججز ہوں۔ اور آخری بات جی میں یہ کہوں گا، دیکھیں میں نہیں سمجھتا پی ایم ایل نون میں، پیپلز پارٹی میں، ہر جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ ایماندار ہیں۔ اب ان کا وقت آئے کہ وہ اپنی بات کریں،
اور وہ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ جو یرغمال بن گئے ہیں چند خاندانوں کی، چند لوگوں کی، یہ نہیں ہونا چاہیے. سر مسئلہ یہ ہے عامر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتے ہیں، نہ وہ میٹنگز میں آگے آتے ہیں، اور بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے سائیڈ لائن نظر آتے ہیں، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ ان کے حوالے سے پھر کیا کیا سٹیٹمنٹس دی گئیں ودن پی ایم ایل این بھی اور ان کے اراکین کی جانب سے. بٹ عامر صاحب، میں ساتھ ساتھ آپ سے چیف الیکشن کمشنر کے بھی حوالے سے پوچھنے سے پہلے، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں اپنے پرائم منسٹرز کا تحفظ خود کرنا ہوگا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. تو گزشتہ سال جب ملک کا ایک وزیر اعظم گھر بھیجا جا رہا تھا، وہ موو درست تھی؟ بات یہ کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ قانون شکنی کرتا ہے، وہ عدالت کا حکم نہیں مانتا، تو ایک اس ملک میں وہ ہے نا، یا تو کہہ لیں کہ لا قانونیت ہے اور یہاں پہ آئین نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہہ لیں گے طاقتور کا زور ہے، تو کل کو کوئی اور طاقتور آئے گا، کل کو کوئی اور جتھا اٹھے گا، وہ پتہ نہیں کیا کر دے اس ملک میں. تو اگر یہ جتھا بندی کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں جو آئین کو ماننے والے، ان کی پارٹیز میں جب بھی میں وہ تمید باندھ رہا تھا کہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، خدا کے لیے نظام کو، اس سے بڑھ کر پاکستان کو داؤ پہ مت لگائیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کا بہت بڑا کردار ہے، ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ آئین و قانون کے اندر ہو. بالکل اسی طرح کہ پی ٹی آئی کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے. کرپشن اگر پی ٹی آئی والے کریں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. عمران خان پہ کرپشن ثابت کرتے ان کو بھی دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بطور صحافی کہ جی آپ ہم سائڈ لے رہے ہیں کسی کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کو آپ بالادست مانیں، سپریم مانیں، اور ہماری جو وہ ہوں سیاستدان ہوں، خدا کے لیے وہ اداروں کی تکریم کریں اور اس ملک کو مزید داؤ پہ مت لگائیں. زیادہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں. بالکل. عامر صاحب، آخری سوال چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک بار پھر تحفظات ان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، آلدو کہ یہ نام ٹیبل بھی انہی کی جانب سے کیا گیا. شیخ رشید صاحب نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں مانا بھی اس بات کو. اب دوبارہ تحفظات، اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے الیکشنز ملک میں کروانے ہیں، اور جو فیئر ہیں، ٹرانسپیرنٹ، فری الیکشنز جو ہے اس کا انعقاد انہی کی ذمہ داری ہے، اور ان کے خلاف یہ کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. علیلت بات ہی کہ ہمارے ملک کا ہر ادارہ متنازع بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اتنا امپاور ہو، لوگوں کا بھروسہ اس پر اتنا ہو کہ وہ انتخابات کرا سکے. اور کوئی جس طرح بھارت میں ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ، سینٹر میں کوئی گورنمنٹ ہوتی، اسٹیٹ الیکشن ہوتے رہتے ہیں وہاں پر. تو مطلب ہے اب ہم لوگ شخصیتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جی ایکس خراب ہے، وائی خراب ہے. مجھے نہیں پتا کہ اچھے ہیں برے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ ان کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. کچھ فیصلے انہوں نے ایسے کیے کہ جن کی بنا پر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو ان کو خود ریویو کرنا چاہیے. آپ نے جس طرح کے کیئر ٹیکرز لگائے، پھر کیئر ٹیکر جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے. میرے خیال میں پھر ہمارا جو ایک وہ ہے سیف گارڈ ہے، یا ہمیں جو بچائے گا ہمارا آئین بچائے گا. تو اگر آئین پہ عمل کریں گے، اگر یہ آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ پورے نظام کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. بٹ عامر صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کا وفد ان سے ملاقات کر چکا تھا چیف الیکشن کمشنر سے، اور بڑے اچھے ایک ماحول میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور بڑے مطمئن بھی نظر آ رہے تھے پی ٹی آئی. پھر اچانک سے ان کو پھر ریزرویشنز کیوں ان کے حوالے سے ہونے لگی؟ اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے سگنلز آ رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں گفتگو جاری ہے، آج رات پھر ایک آخری راؤنڈ ہونا ہے، اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے آنا ہے. اسٹیکس بہت زیادہ ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. اس پہ جب یہ سگنلز آئیں گے، یعنی کہ ہونا ہی چاہیے تھا، مذاکرات ہو رہے ہیں تو خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنی زبان بند رکھتے، جاوید لطیف صاحب پرووک نہ کرتے، مولانا صاحب مطلب ذرا صاحب خاموش وقت دیتے نا مذاکرات کو. وہاں سے عمران خان کا بھی وہ لوگ کہیں گے جی عمران خان بڑی سخت بات کرتے ہیں، یا فلاں ان کی پارٹی. آتی کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے دونوں طرف. ایک ڈیلیبریٹلی آپ کو لگتا ہے کہ ٹریگر کر رہی ہے، پرووک کر رہی ہے، تاکہ سچویشن جو ہے وہ کسی طرف سیٹل پازیٹیولی نہ ہو. تھینک یو سو مچ عامر ضیاء صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب، جنہوں نے کہا کہ ان کو آج کے تیسرے مذاکراتی راؤنڈ کے حوالے سے امیدیں کم نظر آ رہی ہیں. ایک بریک کی طرف چلیں گے، لیکن بریک کے بعد جو ایک نکتہ ڈسکس ہوا بجٹ کے حوالے سے، عامر ضیاء صاحب نے بھی کہا وہ بجٹ کون پیش کرے گا اور کب پیش ہوگا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاحال سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے. آئی ایم ایف کو ابھی بھی بیرونی فائنانسنگ کی تصدیق کا انتظار ہے.
عالمی بینک کی جانب سے IMF کو پاکستان کے 9th ریویو سے قبل $2 ارب کی فراہمی کی توثیق کی جانی تھی، لیکن اس حوالے سے عالمی بینک نے ابھی تک کوئی توثیق نہیں کی ہے، جو کہ اسٹاف لیول معاہدے میں ایک رکاوٹ ہے۔ عالمی بینک کے علاوہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جانب سے $90 کروڑ کی فراہمی کی بھی توثیق درکار ہے۔ IMF سے معاہدے میں تاخیر کے باعث بجٹ برائے مالی سال 2024 سست روی کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا گیا ہے۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر کی تیاری کی بھی کابینہ سے منظوری نہیں لی جا سکی ہے۔ IMF معاہدے کی تاخیر کے باعث ترقیاتی اور جاری اخراجات کے لیے بجٹ کی حد مقرر کرنے کا شیڈول بھی شدید متاثر ہے۔ پاکستان کو ایک بار پھر ملک میں ڈالر کی درآمد کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے، جہاں ایک جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس محض $4.4 ارب کے ذخائر رہ گئے ہیں، وہیں ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں متواتر کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ماہانہ اقتصادی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر کی مد میں 10.8% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران برآمدات میں بھی 11% کمی کا سامنا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں مہنگائی کی شرح 35.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک میں بے روزگاری کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں رہنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک میں بے روزگاری کی شرح 10% تک پہنچنے کی توقع ہے، لیکن ان تمام مسائل سے قطع نظر ملک میں یہ بحث جاری ہے کہ آنے والا بجٹ کون پیش کرے گا۔ کیا اپوزیشن موجودہ حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا موقع دے گی یا اس سے قبل ہی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا؟ ان تمام خراب صورتحال اور خراب معاشی اشاریوں کے باوجود غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غریب کے مسائل کا کسی کے پاس کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم اور بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو IMF کا 9th ریویو تھا جو کہ کنکلوڈ ہو جانا تھا گزشتہ سال دسمبر میں، اس وقت دیکھا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ کل 11th ریویو جو ہے وہ ڈیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 10واں ریویو جو تھا وہ ہمارا کوئی 3 فروری 2023 کو جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ اب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ ایک طرف ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ IMF جو ہے اور جو حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی IMF شاید پولیٹکس کھیل رہے ہیں پاکستانی سائیڈ کے ساتھ۔ اصل وجہ آپ کیا سمجھ رہے سر اس تاخیر کی؟ کیوں نہیں ہم اس کو کمپلیشن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں؟ کیا حکومتی سنجیدگی نہیں ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ So there are a couple of issues here. اس پروگرام میں ہم نے بارہا انحراف کیا IMF کی جو طے شدہ کنڈیشنالٹیز تھیں شروع سے پروگرام کے، اور اگر آپ پچھلے 18 یا 20 ماہ دیکھیں تو چاہے وہ پیٹرول کی سبسڈی ہو، جب وہ لگی تو 7th ریویو ڈیلے ہوا، اور 7th اور 8th ریویو بھی جو ہے وہ اگست 29 کو جا کر کمبائن کرنا پڑا۔ پھر ہم نے روپے کو پیگ رکھا، پھر ہم نے گیس کی قیمت 28-30 ماہ سے تبدیل نہیں کی، جو کہ اوگرا نے ہمیں کئی دفعہ ریویژن کر دی تھی۔ پھر ہم نے بجلی کی قیمت کو روکے رکھا۔ جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے تو آپ IMF کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ IMF بھی اوور کیئرفل ہے آپ کے ساتھ بیکاز ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہ ریویو 3 نومبر کو شروع ہونا تھا، بٹ چونکہ ہم روپے کو پیک کیے ہوئے تھے IMF ڈنٹ کم ٹو the table till February، اور وہ جو ڈیلے تھا آئی تھنک وہ پاکستان کو کاسٹ کیا، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ ایک وقت پہ $2.9 بلین تک نیچے چلے گئے۔ یہ تو اب چائنیز منی ہیز فلون بیک، تو وی آر بیک ٹو $4.4 بلین۔ میں ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے ہی نمبرز دیکھ رہا تھا۔ اس وقت جو انفلیشن آئی ہے اپریل کا CPI 36% کو بھی کراس کر گیا ہے، اینڈ فوڈ انفلیشن 49% پہ آئی ہے۔ یہ 2 فگرز اگر آپ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کے ذخائر اور انفلیشن، اور اب گروتھ کا جو نمبر آ رہا ہے وہ نیئر 0 آ رہا ہے اس سال کا۔ اس وقت جو IMF کے ساتھ پرابلم ہے کہ IMF از اوور کیئرفل، اینڈ اب ہم کئی کام کر چکے ہیں اور اتھارٹیز نے موو کیا ہے، البیٹ لیٹ موو کیا ہے۔ وہ $3 ارب کا ایک گیپ رہ گیا ہے کو فائنینسنگ میں۔ یہ پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ یہ پیسے کچھ ملٹی لیٹرلز کے ہیں اور کچھ کمرشل لونز ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے، نہیں ملی ہے پاکستان کو؟
جی میرے خیال میں کہ یہ جو اس کی کانفرمیشن ہے 3 ارب کی تو آ گئی ہے سعودی عربیہ سے پلس UAE سے، بٹ یہ جو باقی 3 ارب رہ گئے ہیں جو 6 ارب ڈالر میں سے تھے، اوور آل گیپ 6 ارب کا تھا علینا، اب وہ جو 3 ارب ہیں اس میں سے 900 ملین ڈالر جو ہے وہ تو ورلڈ بینک اور AIIB کا ہے، اس میں ایک پروگرام ہے، اس کی پھر کنڈیشنالٹیز ہیں. آئی تھنک دی IMF از اسٹل ناٹ کمفرٹیبل کہ ہم یہ پورا کر لیں گے. اور باقی کمرشل فائنینسنگ ہے، کمرشل فائنینسنگ کی علینا جو پرابلم آ رہی ہے وہ یوں آ رہی ہے کہ پاکستان کو تینوں جو ایجنسیز ہیں جو ریٹ کرتی ہیں دنیا میں، فچ، موڈیز، انہوں نے آپ کو بہت ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے. سو یو آر ناٹ گڈ ٹو گو اینڈ آسک فار منی فرام ابراڈ، اور جب آپ کمرشل لون لیں گے تو شاید بہت مہنگا آپ کو یہ لون ملے گا. رائٹ، بٹ ڈاکٹر صاحب ڈاؤن گریڈیشن کا تو موجودہ فائنانس منسٹر وہ ایک ایسا امپریشن دے رہے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ہمیں ڈاؤن گریڈ کریں گے، اینڈ وی کوڈ آلویز نیگوشیٹ ود دیم اور گیو دیم اے بفٹنگ رسپانس اگر اف دے ڈونٹ ریورٹ بیک ٹو دا سیم ریٹنگ جو ہماری گزشتہ سال میں نظر آ رہی تھی. بٹ بہرحال آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو کنسرنز جو ری پیمنٹس کو بھی لے کے ہے، اگلے 2 ماہ میں اینی میجر ری پیمنٹس دیٹ پاکستان ہیز ٹو میک؟ جی آئی تھنک 2 سے 3 ارب ڈالر کی ری پیمنٹس جو ہیں وہ ریگولر میں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں. سو اسی لیے وائی از IMF اور وائی از ایون پاکستان فائنینسنگ پلان آف $6 بلین، اس لیے کہ کچھ ری پیمنٹ ہوگی اور کچھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے 4.4 ارب ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ یہاں سے بڑھیں. سو یو ہیو ٹو میک مور دین دا ری پیمنٹ سو دیٹ یور ریزروز گو بیک ٹو $7-8 بلین. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت روپے کی جو قدر ہے اس کی ویکنس کی بڑی وجہ لوگوں کا کانفیڈنس نہ ہونا ہے، مارکیٹس کا کانفیڈنس نہ ہونا ہے. پاکستان کی انٹرنیشنل بانڈ ریٹنگ ویک ہوئی ہے، پاکستان کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ویک ہیں، اور لوگوں نے بھی ایک سٹور آف ویلیو بنا لیا ہے اس وقت ڈالر کو. ایوری ون وانٹس ٹو ہولڈ ڈالرز ٹوڈے. سو اس سارے سینٹیمنٹ کا ریورسل پلس ڈیٹ سسٹینیبلٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ساری جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جو ڈی ویلیویشن ہے پاکستانی کرنسی کی، وہ جو پریشرز کا سامنا ہے، وہ پریشر ابھی برقرار رہے گا ٹل اینڈ آف دس ایئر؟ I think until unless you go back to the IMF, until unless you present a budget which is very good and which is fiscally responsible, جس کا مطلب یہ ہے آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان نے IMF سے یہ کمٹ کیا کہ ہم 4.9% فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ خسارہ کریں گے 5% کے قریب. اب یہ 7% کے قریب جا رہا ہے. اگر آپ اس طرح اپنے فسکل سائیڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس پہ پریشر بنتا ہے. جب وہ پریشر بنتا ہے تو آپ کے روپے پہ پریشر آتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ابھی آپ نے جو اپنی امپورٹس ہے اس کو بہت ہی کرٹیل کیا ہوا ہے. آپ فارماسیوٹیکل، را مٹیریل، کاٹن، آپ کسی چیز کو بھی کمفرٹیبلی الاؤ نہیں کر رہے. گاڑیوں کے پلانٹس بند ہیں. دس از آل ناٹ گڈ فار دی اکانومی. آپ کو اس کو ڈی کلاک تو کرنا پڑے گا، چاہے آپ آج IMF کے ساتھ کر لیں، چاہے آپ آنے والی حکومت کرے، چاہے انٹرم گورنمنٹ کرے. پاکستان کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ سے یہ پیسے فراہم کروانے پڑیں گے، اس لیے کہ اسی سٹیمپ آف اپروول سے آپ کے جنیوا کے پلیجز بھی آنے ہیں، اسی سے آپ کو چائنیز اور جو UAE کی کمرشل فائنینسنگ ہے آنی ہے، بائی لیٹرل فائنینسنگ آنی ہے. آئی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو سے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. بٹ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو اس روٹ سے گزرنا ہے، اور وہ روٹ یہ ہے کہ IMF کا یہ پروگرام کیجئے، بجٹ اچھا دیجئے، IMF کے نیکسٹ پروگرام کی تیاری کیجئے، اور پھر اپنے فنڈامنٹل کام کیجئے. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے کہ ایک اچھا بجٹ پریزنٹ کیا جائے، IMF مینڈیٹڈ بجٹ ہوگا. بجٹ اس وقت ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے پولیٹیکل سرکلز میں کہ بجٹ پریزنٹ کون کرے گا. آپ کے خیال میں بجٹ انٹرم گورنمنٹ پریزنٹ کرتی ہے، اس کے کیا اثر ہوں گے؟ موجودہ حکومت جو ہے، کیونکہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی بھی ڈیٹ پر انسرٹنٹی ہے، اور جو مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جو اس وقت انفلیشن کے نمبرز جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، جو ان امپلائمنٹ کے نمبرز ہیں، جس طرح سے انڈسٹریز کے کلوزر کی طرف جا چکی ہیں، جو اس وقت ایک انسرٹنٹی، بے یقینی کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے باہر بیٹھا ہوا سرمایہ کار بھی بڑے کنسرنز رکھتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ بڑے ایزلی ہو جائے گا؟ ایک پولیٹیکل سائڈ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں الیکشنز چاہیے بجٹ سے پہلے. سو ہو شوڈ پریزنٹ دا بجٹ، اور بجٹ ہوگا کس طرح کا؟ IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ ہوگا، مینڈیٹڈ بجٹ ہوگا؟ So Alina, I've been saying for over the last 6 months
کہ آپ چارٹر آف اکانومی کی بات بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں، میں نہایت ادب سے یہ کہتا ہوں ان کو کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ شاید نہیں کر سکیں گے، سو ہم نہیں کر سکے پارٹیز میں، پر ایک چیز آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ چارٹر آف سرٹنٹی کریٹ کیجئے. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ الیکشن سائیکل کا جو ڈیٹس ہیں اس پہ اگری کیجئے. سو لیٹس ہوپ کہ آج ملاقات جب ہوتی ہے تو وی موو فارورڈ. آپشنز کیا ہیں اس میں نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہے، جو جیسے وہ کہتے ہیں وہ اکتوبر تک رہتے ہیں، تو وہ ایک بجٹ پریزنٹ کریں، وہ اس IMF پروگرام کو کمپلیٹ کریں، وہ ایک نئے پروگرام کے کانٹورز جو ہیں وہ طے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ نیا پروگرام نئی آنے والی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور اس کے کانٹورز جو ہیں وہ پہلے جو ہیں اب آپ بنا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ بجٹ، جیسے آپ نے صحیح کہا، آپ مینڈیٹڈ کی بجائے اگر تھوڑا سا ویکر ورڈ یوز کروں میں، تو میں کہوں گا کہ IMF کے ساتھ گفت و شنید کر اور ان سے ایک رائے عمل طے کر آپ ایک بجٹ پریزنٹ کریں جو فسکلی رسپانسبل بجٹ ہو، جو آپ کی بیلنس آف پیمنٹس کو بھی سنبھالے، نہ کہ چیلنج کرے. سو پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایکسپینڈیچرز کو اگلے 3 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو جس طرح چل رہا ہے. سو نیا بجٹ نہیں پریزنٹ ہوگا، پر 3 ماہ کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ اگر ہم نے جولائی اگست گزارنا ہو یا اور جولائی اکتوبر میں اگست جس طرح کی ڈیٹ دی گئی ہے 8 اکتوبر کو الیکشن الیکشنز کی، تو اس سے پہلے تک جی وہ کر سکتے ہیں. اور جب بھی پھر نئی حکومت آئے گی، جو بھی نئی حکومت آتی ہے، وہ پھر ایک بہت ہی رسپانسبل بجٹ، ایک بجٹ جو پالیسی اور سٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کرتا ہو، جو ملٹی لیٹرلز کے کنسرنز کو ایڈریس کرتا ہو، وہ پریزنٹ کرے، جس پہ ہم اسٹیبلائزیشن میں ہی رہیں گے اگلے سال. اب جو نمبر آ رہے ہیں لینا، وہ یہ ہیں کہ اگلے سال بھی انفلیشن 21% کے قریب ہوگی. لیٹس ہوپ جی کہ انکمبنٹ گورنمنٹ موجودہ عوام کے لیے جو دعوے کر کے آئی تھی اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف عوام کو ضرور پہنچائے. صرف ریلیف اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی، عوام کو بھی وہ ریلیف ٹرانسفر ہونے کی ضرورت ہے جو اس وقت ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.